بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسر خان 2.0 اور اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ جو ابھی پچھلے 4 مہینے تھے اس میں ڈالر نے ایکسٹرا آرڈنری وہ اوپر گیا، تقریباً 20 روپے کا فرق دیکھنے میں آیا ہمیں، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ مکس تھیں، یعنی کہ جو پریشر تھا زر مبادلہ کا، امپورٹ ایکسپورٹ کا، پھر آئل کی قیمتیں چینج ہو گئیں، عالمی منڈی بدل گئی، اور بہت سارے ممالک میں یہ فیکٹر جو ہے اس نے تکلیف دی ان کی اکانومی کو، اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا نقصان ہوا جو پاکستان میں بھی فیل کیا گیا، شدت سے فیل کیا گیا، اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا، کیا ہوا ہے سعودی عربیہ میں اور کیا اس کا افیکٹ ہوگا۔ وہ ہے مہنگائی۔ یہ جو چیز ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اگر کچھ بھی نہ بات کریں تو اگر صرف اور صرف آئل کی بات کر لیں، پیٹرول کی بات کر لیں، ڈیزل کی بات کر لیں، تو یہ ایک اچھا پوائنٹ بنتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے اس کے بعد تو بولیں گے جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ رکشہ بک کریں، ٹیکسی بک کریں، یا کوئی بھی چیز خریدیں یا کچھ بھی کریں، آپ ایک چھوٹی سی چیز خریدیں گے تو اس کے اوپر بھی پیٹرول افیکٹ کرتا بھی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو وہ اگر کہہ رہا ہے تو وہ غلط نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اس کو کتنا یوٹیلائز کر رہا ہے، یعنی کہ کتنا وہ اس کو بوسٹ کر رہا ہے معاملے کو، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جس طرح سے ہمارے جملہ بھی آتا ہے نا، وہ تبدیلی سرکار آ گئی ہے تو پیسے جو ہے نا شروع سے ہی ہو رہا ہے، آج نہیں ہوا۔ لیکن ہم اس خبر کو پہلے دیکھ لیں اور اب کیا ہوگا وہ آپ کو میں انفارم کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو سالانہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کا جو تیل ہے وہ ان کو جو ڈیلے پیمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے جاری کرنا شروع کر دیا ہے، ایک بات، اور 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ لگانے جا رہے ہیں اس کے اندر، فارن ریزرو کے اندر۔ اب اس میں جو پریشر کریٹ ہوا تھا، جو ڈالرز کا پریشر ہوتا ہے، ڈالرز جس طریقے سے ڈالرز آپ کو پہلے انفارم کر چکا ہوں، ڈالرز جو ہے وہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ افغانستان۔ اس ٹائم سب سے بڑی سمگلنگ جو ہو رہی ہے ڈالرز کی وہ افغانستان ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں کے ریٹ ایکسٹرا آرڈنری بڑے ملتے ہیں۔ تو جس کے پاس ڈالر ہے وہ 175 میں بھی کیوں بیچے اگر وہ 200 میں بک رہا ہے؟ تو سمپل سی بات یہ ہے۔ تو اس ٹائم افغانستان کو لے کر یہ چیز چل رہی ہے، ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح روک سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے، اس کے بارے میں کیا کمنٹ کروں۔ لیکن حماد اظہر کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہ انفارم کر دیا ہے کہ یہ سہولت جو ہے ہمارے لیے جاری ہو چکی ہے، اور حماد اظہر کے مطابق مزید یہ ہے کہ سعودی ترقیاتی فنڈ ان کے اقدامات سے قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافے کی وجہ سے پاکستان کے تجارت اور زر مبادلہ کے اکاؤنٹس پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ظاہر بات ہے وہ جس طریقے سے بے لگام ہوا تو ان قیمتیں بے لگام ہو رہی ہیں، اور اس ٹائم صورتحال جو زیادہ اچھی نہیں ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ اور خیال رہے کہ اس وقت پاکستانی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ جو ہے وہ تیزی سے نیچے گیا، اور یہ وہی بتا رہے ہیں کہ 20 روپے کا اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اب حماد اظہر نے ٹویٹ کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ تمام خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ سعودی ترقیاتی فنڈ کے مطابق شاہی ہدایت پر کیا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ تو پہلی بار تو نہیں ہوا، سمپل سی بات ہے، یہ پہلی بار تو نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ جب بھی پاکستان کے اوپر اس قسم کا کوئی پریشر آیا ہے تو ہمیں امداد جاری ہوتی ہے، اور وہ امداد جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، یعنی کہ پیسہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو استعمال بھی نہیں کرتے، اور اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ بھی 1-2% جو ہے چارج ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ہسٹری کی بات کریں، تاریخ کی بات کریں، تو آپ نے اس کو 1998 میں دیکھا ہوگا، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہم پر لگ گئے سینکشنز، اور اس ٹائم پھر کھڑا ہوا سعودی عربیہ، کیونکہ سعودی عربیہ ہی وہ ملک تھا لیبیا کے ساتھ جس نے ہمیں ایٹم بم بنانے میں ہیلپ کی تھی، اور یہاں پر جو ہے سعودی عربیہ نے 1998 کے اندر فنڈ جاری کر کے ہمارے اس پریشر کو ختم کر دیا تھا، اور ہم بچ گئے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح 2014 میں جب غیر ملکی ادائیگیوں کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو زر مبادلے کی ضرورت تھی، تو اس وقت سعودی عربیہ نے 1.5 ارب ڈالر نقد دیے تھے، کیش دیے تھے، اور اس کے بارے میں مختلف جو اپوزیشن ہے اس وقت کی وہ پوچھ رہی تھی کہ 1.5 ارب ڈالر آپ کو کیوں پیمنٹ ہوئی ہے، بتائیں۔ لیکن وہ توازن کے لیے ہوتا ہے جو معاملہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف کو یہ اپنے ٹرن اوور کے اندر تیسری بار جاری ہوا ہے۔ ایک ٹائم پر آ کے سعودی عرب میں اور پاکستان میں جب کھچاؤ آیا، حالات خراب ہوئے، ماحول خراب ہوا، تو وہاں پر انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا تھا، اور اپنے پیسے بھی واپس لے گئے تھے، لیکن وہ پیسے بھی واپس آ گئے، 3 ارب ڈالر آنے ہی والے ہیں آپ کے پاس، سمجھ لیں آ گئے جب شاہی فرمان جاری ہو چکا ہے، اور آئل کا بھی وہی سسٹم کھل گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں آپ کو اس کا ایفیکٹ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کا جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جتنی تیزی سے ڈالر اوپر گیا ہے وہ اب آپ کو
نیچے آتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ڈالر جب ملک میں آئے گا تو ٹیکنیکلی آپ بات تو سمجھتے ہیں کہ اگر ڈالر ملک سے جائے گا تو اس نے قیمتیں بڑھنی ہیں، یہ ڈالر مہنگا ہوگا، جس طریقے سے مہنگا ہو رہا ہے، بے لگام ہو رہا ہے. اور اگر ڈالر آپ کے ملک میں اس حساب سے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیچے چلا جائے گا. اور اس ٹائم جو ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں ہونا یہ چاہیے، جو میری کیلکولیشن ہے، آپ اس کے اندر اپنے کمنٹس کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی معلومات دے سکتے ہیں، لیکن میرے حساب سے ڈالر کو جو ہے اب وہ مسلسل ایوری ڈے کم از کم جتنی بھی روپے ہوں، جتنی بھی قیمت ہو، لیکن نیچے آتا ہوا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کا اپنا امپورٹ کا اور ایکسپورٹ کا ایک سسٹم ہے. اب وہ سسٹم کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم بات کریں 15 اکتوبر کی 2021 تو اس میں ہمیں جو فرق نظر آیا، یعنی کہ پاکستان کو 1.6 بلین ڈالرز ایکسٹرا دینے پڑ گئے تھے یا کمی آ گئی تھی، جو ہمارا نارمل حساب ہے ایوری ایئر کا. تو پھر اس کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو فلفل کرنا ہوتا ہے، اور اس فلفل کے اندر ڈالر ہمارے مزید ایکسٹرا 1.6 بلین گئے، کیونکہ ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں اس وقت. تو اس کو بھی فلفل کرنے کے لیے یہ جو 3 ارب ڈالر اور اس کے علاوہ 1.2 ارب ڈالر کا جو لیٹ پیمنٹ کا سسٹم آ گیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سال اب آپ کو دسمبر تک، یعنی کہ اکتوبر کے اینڈ سے لے کر دسمبر تک آپ کو انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کے یہ اس پیکج کے آنے سے ڈالر میں مزید کمی اور ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی تو کتنی ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ کتنا ڈالر نیچے جا سکتا ہے ان اقدامات سے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.